ملٹیپلائی. جب انقلاب ایران آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خمینی صاحب نے اپنا نمائندہ کس کو بنایا؟ خمینی صاحب نے پوری دنیا میں اپنے نمائندے بنائے. پاکستان میں قاضی حسین احمد صاحب ان کے نمائندے تھے. اور آج بھی جماعت اسلامی کا ایران میں آنا جانا ان کے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان کو کیوں بنایا تھا. جس وجہ سے ہی بنایا. اگر عصبیت کی بات تھی تو ایک قاضی حسین احمد صاحب پاکستان میں خمینی صاحب کے نمائندے تھے. آج بھی مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے جو ایران کے ہر مکتبے پہ ملتی ہے. خلافت و ملوکیت کی بات کر رہے ہیں آپ. اس وجہ سے یہی محبت ہر محبت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. قبلہ مودودی صاحب، ہر محبت کی کوئی نہ کوئی صاحب وجہ کے بعد جناب طفیل صاحب نے نظام السماعی، اور اب آپ دیکھیں دیکھیے، اور طفیل صاحب کے بعد دوسری بات یہ ہے ہمارا قاضی حسین احمد صاحب آئے. ایران ہمیں کیا مسلمان سمجھے گا یا ہمیں کیا مسلمان کی حیثیت سے مانے گا؟ جو ہماری قیادت ہے، جو ہمارے اسلاف ہیں، وہاں تو ان کا ایمان خطرے میں ہے. اچھا، تو ہماری وہاں کیا ہے؟ کہ یہ ابو لولو یہ وہ چیزیں بتائیے ہیں جو جڑنے نہیں دیتے. ٹھیک. جہاں تک میں نے اس کے بارے میں، کیونکہ پچھلے دنوں کا یہ بڑا سوشل میڈیا پہ آیا تھا، تو پتہ چلا جی یہ وہ صاحب نہیں ہے، یہ کوئی اور صاحب ہے. آپ بتائیے گا کہ کیا حقیقت ہے. اچھا، یہ تہران میں سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، شیعوں کو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایران انقلاب کے بعد ایک مکمل اسلامی ملک بنا، ٹھیک ہے. پاکستان والا مزاج نہیں کہ جہاں مرضی چاہے میدان میں مسجد بنائی اور اپنا قبضہ کر لیا اس میں. وہاں تو اہل سنت کی بات تو الگ رہی، شیعوں کو بھی بغیر اجازت کوئی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا، مسجدیں ہوتی ہیں مینار وینار والی مسجد. سرکار اب ان کو میں اب ان کو گوگل نے جو بتا دیا، میں کیا کروں. 10,000 مساجد ہیں ایران کے اندر، ٹھیک ہے. اور اہل سنت کے جو مفتی اعظم ہیں، پورا واٹس ایپ پہ پڑا ہوا ہے، تفصیلی انٹرویو پڑا ہوا ہے ان کا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اس میں دیکھیں بات یہ کہ ایک محلے کے اندر ہے ہی 10,000 گھر. وہ 10,000 گھر کے اندر سپوز کیجئے کہ ہے ہی 9,990 گھر شیعوں کے. اب وہاں پہ سنی مسجد کیا کرے گی وہاں پہ؟ ابھی صرف مفتی گوگل پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا کی ساری معلومات وہ صحیح دیتا ہے، صرف ایران کے بارے میں مفتی گوگل غلط خبریں دیتا ہے. آپ مسجد نہیں کہہ سکتے، آپ تہران مسجد نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ اس کا جواب دے دیے گا. وہ نماز خانے ہیں، گنبد نہیں ہے، مینارہ نہیں ہے، مسجد کا کوئی بورڈ نہیں ہے، کچھ نہیں. اس گفتگو کا تو مقصد یہ تھا نا کہ عصبیت کی آپ نے بات کر دی. عصبیت ہی نہیں ہونی چاہیے. ایران کے جو نئے نیول چیف بنے ہیں، جب ان کی شہادت ہو گئی پچھلے والے کی، جو نئے بنے، ان کا نام ابھی میں آپ کو سرچ کر معلوم کر کے بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان کا کس مسلک سے تعلق ہے؟ وہ اہل سنت ہے. ٹھیک ہے. اور جو سعودیہ میں ابھی نیا وزیر بنا ہے، تو یہ عصبیت نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے. سعودیہ میں جو نیا وزیر بنا ہے وہ شیعہ ہے. تو سر دلوں کو کھولیں. امیر شہرام صاحب ہیں، نئے نیول چیف ہیں امیر شہرام، اور خامنہئی صاحب کے بہت قریب رفقا میں شامل تھے وہ، اور وہ اہل سنت ہیں اور وہ نیول چیف ہیں. تو یہ عصبیت میرے خیال میں ہر طرف سے پروپیگنڈا ہے. اگر 1000 میں دیکھو مسجد نام نہیں رکھ سکتے اہل سنت. بالکل ایسا کچھ ہے ہی نہیں کانسیپٹ بھائی. نہیں تو بتائیں نا مجھے. ٹھیک ہے، جتنے ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے. نہیں، میں تو بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آج مجھے بتائیے، آج اگر ایران کھڑا ہوا ہے، لڑ رہا ہے، تو مجھے بتائیے یہ سارے وہ کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ کہ اپنے فقط ملک کے لیے لڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، فقط اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہے. وہ فلسطین میں تو شیعہ نہیں ہے. کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ آج امریکہ کو اسرائیل کو دشمنی ایران سے کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں. ابھی ایران نے جو صلح کے لیے یا مذاکرات کے لیے امریکہ کے سامنے جو 5-6 شرطیں رکھی ہیں، وہ 5-6 شرطوں میں آپ کہیں گے مفتی گوگل سے نہیں پوچھیں. ایک ہے، چلو ایک ہے علاقائی تمام جنگیں ختم کی جائیں. ٹھیک ہے. اس پہلے 5-6 تھی، اب ایک آئی ہے پہلے 5. یہ اس میں پہلے دن سے شامل ہے. شامل ہوگی، لیکن پہلے 5-6 تھی. لیکن ان 5-6 میں ایک شرط ایسی نہیں تھی کہ فلسطین اسرائیل خالی کرے اور فلسطین یہ تصور. یہ تصور تو عالم اسلام میں آیت اللہ خمینی نے دیا تھا کہ فلسطین قدس کو آزاد کرانا ہے. پہلا نعرہ تو انہوں نے لگایا تھا چیز کا، جو دوسرے مسلمانوں کو سوچے کہ ہاں قدس بھی کوئی ہے، فلسطین بھی کوئی ہے. یہ ساری ہیں. دنیا میں کون جانتا تھا اس کو؟ ٹھیک ہے نا.
بات یہ ہے کہ مطابق 22,000 مساجد اہل سنت کی، میں یہ نے گوگل بادشاہ کہہ رہا تہران ہے کی بات کی ہے، یہ بات ایسا نہیں بات میں نے کو آپ گھماؤ سے نہیں، لیکن آپ میرا یہ ہونے والی بات دیکھیں، آپ میری نے بات یہ ہے تہران کو کہ آپ ایران کے کی ہر بات شہر ہے میں نا۔ ہونی چاہیے۔ کیسے مان رہے ہیں؟ نہیں میں آپ سے کر رہا ہوں، جب وہ ایران میں کے بتا رہا ہوں۔ خلاف کہتا ہے تو جھوٹا ہوتا ہے، مجھے بتائیے جب وہ حق میں بولے تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ نے بات مسجد یہ جو ڈورا میں آیا ہے یہ نہیں ہونا آپ نے چاہیے۔ بات مسجد کی ایران میں مسجد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تہران میں، میں نے مطلق ایران کی بات نہیں کی، یہ میں نے 27 آپ اس سے پوچھو تہران میں پوچھو، یہ سوال کرو تہران میں سنی کی کتنی مساجد مجھے ہیں؟ تہران میں میں سنی مولا دکھائیے، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، ابھی آپ تہران گوگل میں سے پوچھیں اسی کہ سے تہران پوچھئے میں کہ سنی تہران کی میں کتنی مسجد تہران میں سنیوں کی تعداد کتنی ہے بتائیے اس کے اندر۔ پھر یہ بات یہ تو وہ بتا بتائیے رہے نا، نا، ہو سکتا یہی ہے بات ہے شہید نا۔ بھی ہو گئی ہوں مسجدیں، ہو سکتا ہے انہوں نے شہید یہ ہو بھی گئی، بتایا ہو ہے۔ سکتا اہل ہے سنت کی مساجد شہید کی گئی ہوتی جگہیں ہیں، تو بھائی ہمارے ابھی تو ہو جاتی ہے نا، پنجاب میں بھی تو ہو جاتی ہے، پاکستان میں بھی تو ہو جاتی ہے، پاکستان میں شہروں میں اللہ اعلان ہوتی ہے، بھارت میں ہو جاتی ہے۔ ہماری جماعت کے بڑے تھے پروفیسر سینیٹر ساجد میرے خیال میں یہ موضوع میری غیر بات ہونا ابھی چاہیے۔ نہ ہماری میری ایک بھائی ہم کے کا موضوع مسئلہ چاہیے، ہماری بات کی بات دیکھیں، موضوع ہونا چاہیے۔ فوت ہو گئے سینیٹر ساجد میر صاحب، وہ سرکاری سطح پر ایران گئے، ٹھیک ہے، جیسے ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں گئے تو اتفاق سے اگلا دن جمعے کا تھا، میں نے وہاں جتنے بھی ہمارے لوگ تھے پروٹوکول والے ان سب سے پوچھا کہ یہاں جو سنیوں کی مساجد ہو ہمیں جمعہ پڑھنا ہے، ہمیں وہاں لے جاؤ، تو پورے تہران میں ہمیں جمعے کے لیے کہیں سنی مسجد نہیں ملی، ہم نے ہوٹل میں پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب یہ حالت ہے، تو کیا وہاں مساجد شہید کی گئی ہیں اہل سنت کی؟ میں شہید کا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو مسجدیں تھوڑی بہت ہیں وہ تہران کے اندر بغیر مینارے کے، بغیر مسجد کے نشان کے، یعنی مسجد کی شناخت نہ ہو، باہر سے ایسے لگے گھر ہے، باہر سے ایسے لگے دکان ہے، اندر آپ نماز پڑھ لیں اور اس کا نام بھی مسجد نہ ہو، اس کا نام بھی نماز خانہ ہے، جیسے یہاں آغا خانیوں کے ہوتے ہیں نا جماعت خانے، بوریوں کے ہوتے ہیں جماعت خانے، اس طرح وہاں ہمیں آغا خانی اور بوری سمجھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بتاؤں آپ کو، دیکھیں ابھی اہل بات نہیں ہوئی پوری، وہاں کئی محلوں میں ایسا بھی ہے جو شیعہ یہ بات غلط ہے، شیعہ مساجد ہیں وہ میں نماز خانے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ مجھے بتائیے نا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ کسی نے بنانے کی چاہی، بنانے نہیں دی، بنانا یہ بات چاہیے، الگ ہے۔ باقاعدہ سرکاری سطح پہ آج بنانا میں چاہیے، کہہ رہا ہوں، اجازت آج کے پروگرام کے ذریعے اس- ہم اس- یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو انگلش انفارمیشن نہیں، اس کے بعد شہنشاہ کے بعد شہنشاہ کے بعد ایسا یہ جو نہیں کوئی ہے۔ بھی طبقہ ہم آج آیا، کے پروگرام کے ذریعے ان سے یہ بات ایسا ہے ہی کہہ رہے ہیں نا، ان سے کہ اب ایسا حکومت ہو کی جائے۔ سطح پر کوشش کی گئی، جو یہاں سے جو لوگ ڈیلیگیشن جاتے ہیں نا انہیں سرکاری سطح پر کوشش کی، انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ہمارے قانون میں یہ نہیں۔ اتھینٹک ہے، جی، بالکل۔ قانون ہے۔ نہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے بھائی، میں نہیں مانتا کہ قانون کو، جب حدیث کو میری حدیث کو نہیں مانتا تو یہ قانون نہیں مانتا بھائی۔ میری بات ریسرچ پوری کیجیے گا نہیں آپ لوگ ہوئی خود مکمل۔ کہ واقعی ایسا کوئی قانون ایسا ہے، ہے ہی یہ نہیں کوئی مسکنسپشن قانون۔ ہے۔ میری آپ بات کمپلیٹ مکمل کیجیے جرنائی گا، سے آپ پوچھیں۔ میری بات ابھی مکمل آپ نہیں لوگ ہوئی۔ جمنائی قانون سے ہی ہے۔ پوچھیں کہ تہران میں سنیوں کے مسجد بنانے کی میرے خیال میں اجازت ہے؟ دیکھیں جس موضوع پہ یہاں نے بات وہ پہلا جملہ یہی بولے گا، وہاں آنا قانون کے چاہیے نا، وہاں آنا چاہیے جو ایک قانون کیا ہے اتحاد کی ذرا؟ فضا، ایک جگہ جو اتحاد کی فضا بنی ہے عالم اسلام، وہ بات ہونی چاہیے، ہمیں اس طرح کی بات نہیں آج سے یہ ہونا چاہیے۔ کیا نہیں اگر ایسا ابھی اس کوئی سے پہلے قانون تو ہے۔ آپ ہمارے ایران کے حوالے سے بڑے فضائل و برکات سنا رہے تھے ابھی کہ وہاں پر اتنے بھی اسکول ہو رہے ہیں، تو اتنے صرف قانون نہیں ہے، باقی ہر قانون چیز ہے، نہیں ہے اس قانون چیز کا، نہیں۔ نہیں یہ آپ بات بتائیے نا، ہے، آپ نہیں، بتائیے۔ نہیں، تو میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں، کون سا نہیں قانون ہے؟ میں تو گزارش کر رہا ہوں نا کہ نیا قانون گزارش بنا بات نہیں دیا کیجیے جائے گا، آپ ہیں کہ مفتی، بھائی ہر شہر آپ میں قبلہ ہر ہیں علاقے میں مفتی۔ مسجد بنا دیا جائے۔ آپ ہیں مفتی، یہ جتنے پروگرام ہوئے سب سے خوبصورت آج بولے۔ ہاں اب آپ مجھے ہر بتائیے، شہر کے اندر جتنے بھی ہیں نا وہاں مجھے- علل اعلانے کی اجازت ٹھیک دے ہے دیں بھائی، اور اجازت اس ہونی کا چاہیے۔ قانون سازی ہو اسلام جائے، کہتا ہے اس پر کہ آگے ہر- چل جائے آپ کی ہمارا۔ معلومات کم ہے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں، معلومات نہیں، نہیں ہے، ہم مسئلہ آسان چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہا ہوں کہ سعودی عربیہ میں بھی اہل سنت کی مساجد علل اعلان ہونی چاہیے، مصر میں بالکل، بھی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ اور وہاں صلاۃ و سلام بھی پڑھنا چاہیے، اذان سے پہلے بھی اذان کے بعد بھی پڑھنا، مرضی ہماری ہے، ہم صلاۃ و سلام پڑھیں اور اب بعد میں پڑھیں، پہلے پڑھیں، مرضی ہے ہماری، لیکن ثواب کی نیت سے پڑھ رہے سعودیہ ہیں میں تو ہونا چاہیے نا، تو وہاں بھی سعودیہ ہونا میں چاہیے نا۔ امام بارگاہ اب بھی تو آپ میرا اس سعودیہ بارے میں میں ساتھ مسجد دیں۔ ہونی چاہیے، پابندی ہے۔ بدعتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں دیکھیں وہ تو ہم بھی یہاں سے مخالفت تو کریں گے، پھر ہم ایسا سعودیوں کے ایران میں بھی خلاف بدعتیں ہو رہی ہیں، اس کے ایران میں بھی بدعت، ہر بدعتیں، مسلمان دوسرے مسلمان کی نماز پڑھنے کے طریقے کو بدعت کہتا ہے۔ نہیں ہمارا دیکھیں مقصد پھر وہی آ رہا ہے، کوئی بدعت ہی نہیں ہونی نئے چاہیے۔ انداز میں بول رہے ہیں، اب ہم حتیٰ کہ نئے آپ انداز میں دیکھیں کہہ رہے ہیں ہم۔ ان کا وضو کا کہ ہونا طریقہ چاہیے بالکل الگ ہے، اذان الگ ہے، نماز کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ شیعوں کا
جس کا بھی ہے۔ ارکان اسمبلی میں ایک سارا میں الگ بات ہے۔ کہوں گا، یعنی گوگل تو یہ بتاتا ہے عقائد کہ الگ ہیں۔ ایران کے ارکان اسمبلی میں کوئی سنی نہیں، زکوٰۃ کا نقطہ کوئی نظر سنی الگ نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حج کا نقطہ نظر الگ ہے، بھائی یہ اپنا مسعود بھائی بات رہے روزے کے ٹائمنگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، ہر یعنی جس چیز میں بھی آپ جائیں گے سب کو الگ نظر آئے گا۔ وہ اگر بدعتوں کی بات آ گئی تو احتیاط پھر کر رہے ہیں نا، پہلے روزہ تو بند کر دیا، آپ کی ساری چیزیں ان کے لیے بدعت ہے، ان کی ساری چیزیں آپ کے لیے بدعت ہے۔ اچھی بات جعفریہ میں انہوں نے یہ اگر ہمیں بدعتوں کو تو ایکسپٹ کر لیں، اگر یہ ہمیں احتیاطی بدعتی نہ تعداد کہیں ہوگی۔ تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں، نہیں سکتے۔ بدعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھیں نہیں، مسئلہ بدعت میں ہمارا جو بدعت جو میں نبی گناہ کریم ہو صلی چکے اللہ ہیں علیہ بڑے وسلم کے لمبے۔ زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یہ تھے؟ اور بعد میں نہیں، ہوا۔ دین میں یہ قاضی صاحب تھے اس وقت؟ ہاں؟ قاضی صاحب تھے نہیں نبی زمانے میں؟ نہیں۔ تو یہ بھی خود بدعت ہے جی؟ تو ہر شخص بدعت ہو گیا، پاپا بھی نہیں، بدعت ہے، یہ تعریف انہوں نے کی ہے نا، میں نے تو نہیں نہیں، کی۔ یہ تو یہ جنگیں بھی بدعتی ہو رہی ہیں، یہ تعریف انہوں نے کی۔ اچھا، اور کیا ہے بدعت؟ لیکن میری بات دین ہے میں۔ مسعود بھائی، میری باری پوری نہیں ہو رہی، دیکھیں من احدث فی امرنا ھذا، ہاں، ہمارے حکم میں یعنی ہمارے دین میں اگر کوئی شخص نئی چیز ایجاد کرے گا اور وہ شریعت سے ثابت نہ ہو، ہمارا حکم اس پر ثابت نہ ہو، وہ فہو آپ کے یہاں تو اچھی بدعتیں بھی ہیں نا، نہیں، ہمارے یہاں اب نہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ- ابھی تو ہمارے بات کی یہاں تھی الگ آپ نے ہے۔ پچھلے اس میں، ہمارے یہاں دین نہیں۔ سے جس میرے کو خیال میں فائدہ جو پہنچے، ملک تھا ایران انسانوں کو کا جس سے فائدہ اتحاد یہ اپنی بات مکمل کرنے پھر ایک آتا ہوں۔ دنیا مولانا جمنائی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اور کہ اہل سنت کی جانب سے کئی بار تہران میں ایک مرکزی جامع مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن اب تک اس کی منظوری نہیں مل سکی۔